جی ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم شپ بریکنگ یارڈ گڈانی کا آج جو ہے وہ اس پہ ہم نے نیوز پیکج کیا اور بڑا ڈیٹیل میں اس کو جا کر ہم نے کرنے کی کوشش کی ہے، مزدور لیڈر سے بات کی ہے، مختلف لوگوں سے بات کی ہے۔ وہاں پر لوگوں سے بات کرنے کے دوران ہمارے نوٹس میں ایک بات آئی، وہ بڑی انٹرسٹنگ بات تھی جس نے ہمیں جو ہے وہ پرووک کیا کہ ہم جائیں اور اس شخصیت سے ملیں کہ جنہوں نے پاکستان کی 70 سالہ تاریخ بدل دی۔ یہ لوگ کہہ رہے ہیں، جی میں نہیں کہہ رہا ہوں، تاریخ کیا بدلی کہ یہ پہلے شخص ہیں کہ جو آئے اور شپ بریکر ایسوسی ایشن کے جو ہے وہ مطلب زیادتی کو للکارا اور مزدوروں کے لیے کام کیا۔ انہوں نے یہ پہلی شخصیت ہے کہ جنہوں نے سنڈے کی چھٹی کو اپروو کروایا مزدوروں کے لیے، ان کی ٹائمنگ بنوائی اور ان کے لیے کچھ کام کیے، اور پھر آج بھی وہ مزدوروں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو شپ بریکنگ یارڈ گڈانی ہے، وہاں کے ماحولیات میں کس قسم کی تبدیلیاں لانی ہے اس کے لیے وہ دلچسپی لے رہے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں انجینئر محمد خان عثمان خیل، ڈائریکٹر ٹیکنیکل محکمہ ماحولیات بلوچستان۔ جی پوچھتے ہیں سر، یہ لوگ آپ کی بڑی تعریف کر رہے ہیں ماشاءاللہ جو ہے نا، وہ میں نے تو یہ کچھ لوگوں نے تو یہ کہا جی 70 سالوں میں یہ پہلا شخص ہم نے دیکھا ہے کہ جنہوں نے جو ہے اس مطلب سرمایہ داروں کے ٹولے کو للکارا ہے۔ تو مطلب کس طرح کی ہے یہ کام؟ رکاوٹیں تو بڑھیا ہی ہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل ظاہر ہے، جب آپ کوئی ایک سسٹم کو بناتے ہو تو سسٹم بگاڑنا بہت آسان ہے اور بنانا بہت مشکل ہے۔ تو یہاں پہ آپ لوگوں نے پہلے شاید وزٹ کیے ہو کافی دفعہ، تو یہاں پہ نہ کوئی سیفٹی تھا پہلے۔ یہ 2017 سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، جو واقعہ بھی ہوا تھا شاید اس میں کافی مزدوروں کی جان بھی گئے تھے۔ تو اس سے پہلے میں کوئٹہ میں تھا، تو اسی وقت جو ہے پھر میرا اپائنٹمنٹ ہوئی یہاں پہ۔ جب میں یہاں پہ آیا تو مزدوروں کے لیے نہ کوئی سیفٹی تھا، نہ کوئی سیفٹی کو سمجھ رہے تھے کہ سیفٹی ہے کیا، نہ یارڈوں پہ کوئی ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینیجرز تھے، نہ وہاں پہ ان کو ڈانگریز دی ہوئی تھی، نہ ہیلمیٹ دیا ہوا تھا۔ یہ ہے ایزرٹ ایکٹیویٹی، یہ جو ہے رسک ایکٹیویٹی ہے یہ، کیونکہ آگ اور پانی کا گیم ہے۔ یہ دونوں جو ہے وہ بہت رسکی جو ہے جاب ہے۔ وہ بہت سے جابز اس طرح کے ہیں، بہت سے فیکٹریوں میں جاب ہے، لیکن یہ اس طرح کی فیکٹری ہے کہ یہ آگ اور پانی ہے۔ اگر نیچے گر گیا تو سمندر ہے، پانی ہے، اگر جو ہے وہ پکڑ لیا، کیونکہ سمندر کے اندر آدھا سمندر میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جہاز آدھا جو ہے خشکی پہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے حالات میں جب میں نے دیکھا تو وہاں پہ نہ کوئی جو ہے ایمبولینس کی فیسلٹیز تھی، کیونکہ واقعہ جب ہوا کراچی سے ایمبولینس سے بلانا پڑی، کیونکہ اب میں بھی اتنے نہیں تھی۔ تو میں نے ایک تو یہ محسوس کیا کہ لیبر کے لیے جو ہے کوئی سسٹم نہیں ہے۔ تو پھر جب وہاں پہ دیکھا کہ لیبر بھی جو ہے وہ ایک جمعدار کے تحت ایسے سسٹم تھا جیسے ہم لوگ پہلے سنتے تھے کہ وہ بٹے والے وہ ایک خرکار ہوتا تھا، وہ جو ہے وہ ایک بس اسی طرح جو ہے وہ اس سے کام لیتے تھے کہ چاہے وہ جس طرح بھی ہو، آپ لوگوں نے یہ جو ہے جہاز ابھی اس کو نکالنا ہے، چاہے اس کے اوپر آپ لوگوں کا 3 مہینے لگے 4 مہینے لگے، آپ لوگوں کا اگر کوئی چھٹی کرتا تو اس کو پھر دوبارہ وہ جا پہ نہیں رکھتا۔ تو اس لیے میں نے یہ سب چیزیں آبزرو کرتے ہوئے میں نے تو سب سے پہلے یہ کام کیا کہ ایمبولینس سے میں نے ہر یارڈ پہ جو ہے وہ مینڈیٹری کرا دی کہ اگر کوئی جو ہے، کیونکہ ایک یارڈ میں جو ہے 200 300 400 لوگ جو ہے ایک ہی جہاز پہ ایٹ اے ٹائم کام کرتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے اگر کوئی اس طرح کی ایمرجنسی ہو جائے، کم سے کم وہ بازار سے جب کوئی آئے گا تو 100 میٹر سے اگر کوئی آدمی گر جائے تو ظاہر ہے اس کا حالت کیا ہوگا۔ تو اگر اس کے لیے اسی ٹائم جو ہے فرسٹ ایڈ کا جو ہے فیسلٹی یارڈ پہ نہیں ہو اور ایمبولینس نہیں ہو تو ظاہر ہے اس کا تو حالت خراب تھا۔ یارڈ پہ جو ہے ایمبولینس انشور کر دیا سب سے پہلے، ڈسپینسری وہاں پہ بنا دی کہ جو ہے فرسٹ ایڈ یہاں پہ جو ہے جو بھی پیشنٹ جو بھی ہو جائے، کوئی انجری ہو جائے تو یہاں پہ پہلے ہی ٹریٹ ہو جائے۔ پھر اسی طرح جو ہے ان کے لیے ٹائمنگ نہیں تھا، وہ اگر رات کے جو ہے 1 بجے تک بھی چلاتے تھے، مزدور بیچارے کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، صبح جو ہے پھر 7 بجے جو ہے اس کو نکالتے تھے، کوئی کچھ نہیں کہتا تھا۔ میں نے اس کو ریوائز کیا، میں نے بولا نہیں، ٹائمنگ جو ہے 7 بجے سے لے کے 7 بجے تک ہونی چاہیے، اگر اور مزید جو ہے کوئی گنجائش نہیں ہے سن سیٹ سے پہلے، کیونکہ ابھی اندھیرے میں جو ہے پتہ بھی نہیں چلتا ہے اور رسکی کام ہے، ادھر پاؤں سلپ ہو جائے تو آدمی تو گیا، اور پھر اس کا رات کو جو ہے پتہ نہیں وہ نکالے بھی کہ نہیں نکالے، وہ کسی کو رپورٹ ہو جائے یا نہیں ہو جائے۔
تو یہ پہلے کوئی پتہ نہیں تھا کیونکہ رات کے اندھیرے تک جو یہ کام چلتا تھا اور یہ ہے رسکی کام. چھوٹا سا پاؤں سلپ ہونے سے اوپر سے جو ہے وہ گرا تو پانی میں گرے گا, ظاہر سمندر میں گرے گا. تو اگر کسی نے رپورٹ کیا تو جو ہے ظاہر ہے اس کو نکال لے گا, اگر کسی نے رپورٹ بھی نہیں کیا تو وہ تو گیا. اگر کسی نے اس کو دیکھا گرتے ہوئے تو وہ نکال سکتا ہے, اگر کسی نے اس کو دیکھا بھی نہیں تو اس کا کیا ہوتا. ٹائمنگ میں نے جو ہے یہ سیٹ کر دیا. وہاں پہ میں نے ہیلمیٹ مینڈیٹری کر دیا. ایک جہاز سے ایک مزدور اس طرح بچ گیا, اوپر سے جو ہے وہ کوئی لوگ گرا, اس کے ہیلمیٹ پہ گر گیا تو وہ پورا یاڈو میں یہ بہت مشہور ہو گیا کہ یار یہ آدمی آج مرتا اگر یہ اس کا ہیلمیٹ نہیں ہوتا. تو اس طرح کے واقعات نے جو ہے وہ بہت سے انجریز کو ختم کر دیا. پہلے دن میں جو ہے یارڈ پہ کم سے کم 3-4 مائنر انجریز ہوتے تھے, مہینے میں 1-2-3 میجر انجریز ہوتے تھے. ابھی الحمدللہ پورے سال میں کوئی میجر انجری نہیں ہوا ہے, اور مائنر انجری کا بھی ریشیو جو ہے وہ اگر اوور آل مہینے میں دیکھا جائے تو 1% 2%. اچھا, وہ میں تھوڑا سا کنفیوز ہوں, مجھے ذرا اس کنفیوژن سے نکالیے گا. میں دیکھ رہا ہوں ڈائریکٹر ٹیکنیکل محکمہ ماحولیات انوائرمنٹل, تو جو سیکیورٹی ہے یا سیکیورٹی رسک ہے یہ بھی آپ کی ڈومین میں آتا ہے. ظاہر ہے آگ جو ہے آگ رسک ہے. وہاں پہ فوم نہیں تھا پہلے. یہ جہاز کا جو 2016 1 نومبر 2016 کا جو واقعہ ہوا پلاٹ نمبر 45 پہ, آپ یقین کریں پورے گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس, نیوی کے پاس فوم نہیں تھا کہ ہم لوگ اس آگ کو بجھاتے. ہم لوگوں نے باہر سے منگوایا. اب بھی ہمارے ہر یارڈ پہ میزائل پمپ موجود ہے آگ بجھانے کے لیے. ہر یارڈ پہ CO2 سلنڈرز موجود ہے, شاید آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا. مطلب یہ چیزیں جو ہے سیفٹی کی ہے, یہ سب سیفٹی میں یوز ہو رہی ہے. ہیلمیٹ سیفٹی کے لیے یوز ہو رہا ہے. یہ بھی اگر وہ ہم لوگ بولتے ہیں کہ یہ تو لیبر کے کام ہے, لیکن ہیلتھ اینڈ سیفٹی اور انوائرمنٹ جو ہے یہ چیزوں کو ہم لوگ مانیٹر کرتے ہیں. وی آر مانیٹرنگ رپورٹنگ ایجنسی. تو اس لیے ابھی جو ہے DG ڈائریکٹر جنرل EPA انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی. تو یہ چیزیں جو ہے ابھی یارڈ پہ الحمدللہ آپ کو جو ہے وہاں پہ میزائل پمپ بھی ملیں گے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی وہ ہوا تو آگ بجھانے میں کوئی دیر ہی نہیں لگے گا کوئی, کیونکہ فائر بریگیڈ وہاں تک پہنچتا بھی نہیں ہے. مسئلہ یہ اتنا دیرینہ مسئلہ تھا, کسی کی نظر میں نہیں آیا, کوئی کرنے سے ڈرتا تھا یا کیا مسئلہ تھا, یا مصلیت کا شکار تھے لوگ, آپ نے یہ کیا, کچھ آبسٹیکلز سامنے آئی, ہارڈ شپس فیس کرنی پڑی آپ کو, یا ابھی کچھ ایسا لگ رہا ہے لیکن آپ کمیٹیڈ ہیں, آپ اپنا کام کر کے جائیں گے؟ ظاہر ہے آپ یہ سب چیزیں جو ہے وہ بغیر پیسوں کے یہ امپروو نہیں ہوتا ہے. اونرز کے اوپر ظاہر ہے پریشر آیا, ISO کروانا پڑا ان لوگوں کو. ہر ایک یارڈ کو میں نے ISO انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ آرگنائزیشن کے تحت جو ہے اس کو رجسٹر کروایا. جب وہ چیزیں ہوتی ہے تو چیزیں جو ہے چینلائز ہو جاتی ہے. جب ایک دفعہ کام جو ہے صحیح معنوں میں چینلائز ہو جائے, وہاں پہ ابھی ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینیجرز ہیں, کوالیفائڈ HSC مینیجرز ابھی ہر ایک یارڈ پہ ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ اس چیز میں جو ہے یہ ہیزرڈ ہے, اس کو اس طرح ہینڈل کرنا ہے. پہلے تو یہ نہیں ہوتا تھا, ادھر تیل اس کے اندر ہوتا تھا. ابھی جو بھی شپ آتا ہے وہ واش ہو کے آتا ہے. وہ ہم لوگوں کو جو ہے ابھی سرٹیفکیٹ ہم لوگ اس سے پہلے جب بیچ کرتے ہیں مجھے انفارم کرتے ہیں, پھر ادھر اسی ٹائم جاتا ہوں اس کے جو ہے شپ کے ماسٹر سے, اس کے جو ہے چیف سے, پائلٹ سے میں ZDS فری سرٹیفکیٹ لیتا ہوں, میں نیوکلیئر فری سرٹیفکیٹ لیتا ہوں, میں ٹاکسک کیمیکلز فری سرٹیفکیٹ لیتا ہوں, میں واشنگ سرٹیفکیٹ لیتا ہوں کہ یہ پر مین انٹری جو ہے یہ فری ہے, گیسز فری ہے. تو یہ چیزیں جو ہے یہ پہلے نہیں ہوتی تھی. پہلے جو ہے جو واقعہ ہوا وہ جو ہے تیل سے بھرا ہوا جہاز تھا. ظاہر وہ کسی نے نہیں دیکھا ہے, مطلب غفلت تو تھی جس کی بھی تھی, لیکن ہم لوگ جو ہے مطلب ایک واقعہ کرنے کے بعد ہم لوگ جو ہے اس چیز پہ آہستہ آہستہ, پھر ایک اور اس کے بعد اندر جو ہے 1 سال کے بعد ایک اور ایشو رائز ہوا کہ پمپ روم کے اندر ظاہر ہے جب شپ آتا ہے تو وہ آئل تو پمپ کے اندر تو موجود ہوتا ہے. تو اس پمپ روم کے اندر بھی ایک دفعہ جو ہے آگ لگی, جو ہم لوگوں نے سیفٹی کے لحاظ سے یہ چیزیں انشور ہونے کی وجہ سے ہم لوگوں نے 10-15 منٹ میں وہ آگ بجھایا. لیکن اس کے لیے پھر ہم لوگوں نے ایک علیحدہ SOP بنائی کہ نہیں, اس کے لیے جو ہے یہ SOP جب تک آپ لوگ کریں گے پھر ہم لوگ جو ہے وہ ہم لوگ اس کو کہتے ہیں کولڈ ورک. وہ کولڈ ورک میں پھر جو ہے جتنے بھی جو ہے فلیمیبل چیزیں ہیں, جتنے جو ہے ZDS چیزیں ہیں, جو اس کے اندر مبلیل بھی ہوتا ہے, اس کے اندر پینٹ بھی ہوتا ہے, اس کے اندر لکڑی بھی ہوتی ہے,
تو یہ سب چیزیں جو ہے سیفلی اتار کر کے پھر ہم لوگ جو ہے ڈسمنٹلنگ کا جو ہے وہ دے دیتے ہیں، ایڈجسٹ دے دیتے ہیں. ناظرین میں مطلب آئی ایم سرپرائز ٹو نو دیٹ کہ بھی ایسا لگ رہا ہے آئی ایس او بھی ابھی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اتنا بڑا مطلب یہ ایک بزنس، کروڑوں کا بزنس یہاں پر چل رہا ہے. ٹھیک ہے، آئی ایس او ابھی ہو رہا ہے، ساری چیزیں ابھی ہو رہا ہے، مطلب ہوگا، مطلب آپ کے اس میں ہوا ڈومین میں، آپ کے اس رجیم میں ہوا یا جو بھی ٹینور ہے، تو یہ سارا کچھ ابھی ہو رہا ہے. تو یہ مطلب کریڈٹ جانا چاہیے. ٹھیک ہے، ہم بالکل جو ہے وہ محمد خان صاحب آپ کو کریڈٹ اس کا ضرور جو ہے وہ دیتے ہیں اور لوگ بھی دیتے ہیں. لیکن ایک جو ہے وہ چیز جو دکھ یا تکلیف میں وہاں سے لے کے آیا ہوں، چاہوں گا کہ آپ کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے. میں دیکھ رہا ہوں کہ مقامی لوگ جو ہے ان کو نیگلیکٹ کیا جا رہا ہے. آپ اپنے محکمے کے لیے کیا ان مقامی لوگوں کے لیے کچھ کریں گے؟ اپنے محکمے کے لیے چلو وہ نہیں کر رہے ہیں تو نہیں کریں، آپ اپنے محکمے کے لیے کریں گے یا ان سے درخواست کریں گے کہ ان کے لیے کچھ ہو؟ مقامی لوگ رل رہے ہیں جا رہے ہیں، وہ ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں. تو ابھی ایک بندہ تو میرے سامنے رو پڑا کہ میرے گھر میں کھانے کو 3 دن کے لیے کچھ نہیں ہے. تو سر اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ آن دا کیمرہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا. بسم اللہ الرحمن. یہ بھی جو ہے بہت ضروری پوائنٹ ہے، کیونکہ وہاں کے لوگوں سے آپ لوگوں کو جو ہے یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ نومبر 2016 سے پہلے جب میں آیا تو سب سے پہلے میں نے ان چیزوں کو بھی دیکھا. تو وہاں پہ مجھے جو ہے 1-2% جو ہے لوگ نظر آئے کہ وہ صرف اور صرف جو ہے کنارے کے اوپر جو ہے چوکیدار مجھے نظر آئے، باقی مجھے کوئی لوکل آدمی نظر نہیں آیا. ابھی الحمدللہ یہ مینڈیٹری کر دیا میں نے بالکل NOC میں. ابھی آپ جا کر کے یارڈ پہ جو ہے 60 سے above% جو ہے لوگ لوکل ہے. ابھی کوئی بھی میں دکھا سکتا ہوں وہاں پہ. آپ یہ کیمرے کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ 60، جبکہ ہم سروے کر کے آ رہے ہیں وی آر ناٹ سیٹسفائیڈ ود یور. بعض ایسے یارڈ ہے کہ ادھر جو ہے لوکل کے علاوہ وہاں کے کچھ لوگ ہے نہیں. ہاں اس طرح کے یارڈ بھی ہے. علم خان کا یارڈ ہے، جمعہ خان کا یارڈ ہے. اس طرح جو ہے 2-3 جو ہے 125 جو ہے اس کا بھروخ کا یارڈ ہے. ان یارڈوں پہ لوکل کے علاوہ کوئی اور ہے نہیں. یہ بھی میں ایک چیز بتا دیتا ہوں، آپ لوگ جا کر کے سروے کریں، دیکھیں. پھر بھی ہماری کوشش ہے، کیونکہ وہاں پہ ابھی ہماری یہی سٹرگل ہے کہ اگر لوکل آدمی کو ہم لوگوں نے ابھی ویلڈنگ میں بھی ڈال دیا ہے. ابھی لوکل لوگ جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے یہ چیزیں نکلنے میں میکینیکل ورک میں بھی ہم لوگوں نے وہ انوالو کر دیے ہے. ظاہر ہے ابھی وہ کب تک لیبر والا کام کرے گا. ابھی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ٹیکنیکل سائڈ پہ لے جا رہے ہیں. اور میں ایک چیز بتاؤں یہاں پہ، کیونکہ میرا جو ہے وہ شوق یہ ہے کہ میں لوکل لوگوں کو ایڈجسٹ کروں. یہاں پہ انڈسٹریز میں بھی میں نے جو ہے 350 لڑکوں کو، یہاں کے لوکل لوگوں کو میں نے لگایا. بڑی ایک خوشی کی بات ہے، بہت زیادہ خوشی کی بات ہے. لیکن زیادہ کام کرنے کی ضرورت میرے خیال میں ہے، جو آپ خود بھی کہہ رہے ہیں. تو آپ جیسے آپ کی تعریف بھی ہو رہی ہے جی، جو سیدھی سی بات ہے، لوگ تعریف کر رہے ہیں اور سارے لوگ جو ہے نا آپ کی تعریف کر رہے ہیں. اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو اگلی آپ سے ملاقات ہوگی تو لوکل لوگوں کی تعداد ہمیں زیادہ ملے گی انشاءاللہ. اور آپ لوگوں کو دکھاؤں گا، کیونکہ میں جو ہے میرا کام ہے کہ میں پروموٹ کروں. اور وہاں پہ آپ لوگوں نے دیکھے ہوگے میں نے گڈانی کا جو ہے وہ ری ڈیزائن کروایا. سب جو ہے وہ جو پہلے وہ گیس کے لائن جو ہے وہ اوپر جاتے تھے، ابھی سارا انڈر گراؤنڈ میں نے کروا دیا جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے. ابھی کوشش کر رہا ہوں کہ میں ہانگ کانگ کنونشن کو جو ہے ریکٹیفائی کروں. اور اس کے لیے تو ظاہر ہے آپ نے ZDS کا جو ہے اس یارڈ کو جو ہے پیمنٹ کرنا ہے، ادھر جو ہے کافی زیادہ جو ہے ریکوائرمنٹس ہوتی ہے. تو شپ بریکرز نے جو ایگری کیا ہوا ہے کہ ہم لوگ جو ہے جتنے بھی جو ہے خرچہ ہوتا ہے، جو بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، کیونکہ یارڈ کو جو ہے پکا کرنا پڑتا ہے. یہاں پہ یارڈ پہ جو ہے جو بیسک انٹرنیشنل فیسلٹیز لیبر کو وہی دینا پڑے گا، انشور کرنا پڑے گا. جب یہ چیزیں انشور ہوگی تب جو ہے ہانگ کانگ کنونشن جو ہے ZDS مٹیریل کے لیے ڈمپ سائٹ اس کو ہونا چاہیے. وہاں پہ جو ہے یہ کچرے مچرے جو ہے یارڈ اور یہ باہر جو ہے یہ کوئی اس کا جو ہے اپنا ڈسپوزل میتھڈ ہونا چاہیے. جب یہ چیزیں ہوں گی تب جو ہے ہانگ کانگ کنونشن جو ہے وہ ریکٹیفائی کر سکتے ہیں. گرین یارڈ کے بارے میں جو ہے وہ کافی سارے اونرز کو بھی نہیں پتہ کہ گرین یارڈ اصل میں ہے کیا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر درخت لگا دینا، پودے لگا دینا، بس ہماری ذمہ داری پوری ہوگی. ذرا تھوڑا سا
हमारी आवाम के लिए और दूसरे लोगों की जो है ना वो समझ के लिए बता दें कि ये ग्रीन यार्ड है क्या, यहाँ पर क्या होना चाहिए। ग्रीन यार्ड का कंसेप्ट जो है, ग्रीन जो सिर्फ दरख्त से हम लोग उसको ना बांध दे कि जो है ग्रीन जो है वो दरख्त के जो है दरख्त लगाया तो ग्रीन यार्ड बन गया। ग्रीन यार्ड के लिए जो है और जो रिक्वायरमेंट है कि आपका यार्ड जो है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होनी चाहिए, वहाँ पे जो है फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। आया आपका यार्ड जो है ISO हुआ है, ISO में क्या होती है, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम रिस्पांसिबिलिटीज़ होती है कि उसका मैनेजमेंट सिस्टम जो है पूरा बता देता है कि ये जो है आपका मैनेजर है, उसकी ये रिस्पांसिबिलिटी है, उसके नीचे जो ये स्टाफ है, जहाज़ के ऊपर जो लोग होंगे उसका जो है पूरा स्ट्रक्चर बनता है। वो स्ट्रक्चर जब कंप्लीट होगा, यार्ड पे आपकी सेफ्टी की जो है सारी चीज़ें इंश्योर होगी। क्या क्या चीज़ें इंश्योर होगी, आपके पास फायर फाइटिंग की जो है पूरा कंप्लीट सिस्टम होनी चाहिए। अगर कोई इंजरी हो जाती है तो आपके पास जो है उसका जो है मिटिगेशन मेयर, उसको जो है वो कंट्रोल करना, ये सब चीज़ें जो है आपके यार्ड में मौजूद होनी चाहिए। आपके यार्ड में जो है कोई ऐसा हैज़ार्डस मटेरियल जो है वो कचरा इस तरह पड़ा नहीं होना चाहिए कि वो जो है वो पैनिक फैला रहा हो। कोई भी जो इंटर हो जाता है तो हर एक चीज़ जो है सिस्टमेटिक हो। ऑयल के जो है जो वेस्ट है तो वो एक ही जगह पे जो है कंपाउंड हो। मतलब अगर तेल जो है आप जहाज़ से निकाल रहे हो तो इस तरह की जगह में आपने जो है स्टोर करना है कि उसे फर्दर लीकेज ना हो। तो ये चीज़ें होती है, जब ये चीज़ें सब इंश्योर होती है तो उसके कहते हैं ग्रीन यार्ड। तो नाजरीन, ये थे इंजीनियर मोहम्मद ख़ान ओतमान खैल साहब, जो डायरेक्टर टेक्निकल महकमा माहौलियात बलूचिस्तान है। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके, और मैं ज़्यादा जो है ना वो सरकारी अफसरों से बात करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि उनके अंदर वो नॉलेज नहीं होता जिसके लिए उनको किसी काम पे लगाया जाता है। लेकिन अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि आज इनसे बात करके ये पता चला कि ये सब कुछ जानते हैं, इनको पता है मुझे क्या करना है, और ये अपना वो काम कर रहे हैं, बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस जो है अपने मकसद को लेके ये आगे बढ़ेंगे और मज़ीद बेहतरियाँ जो है ना वो पैदा करेंगे। सर बहुत शुक्रिया आपका।